اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں کہ ہر ذی نفس کو جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انبیاء معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہے تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا اس دنیا میں۔ جب ان کو شہادت نصیب ہوئی، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے جن کی وجہ سے یہ دنیا خلق ہوئی، تو یہ حقیقت ہے کہ سب نے ایک نہ ایک دن چلا ہی جانا ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے آیت اللہ رئیسی اور اس کے ساتھی اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خراب ہوا یا جو بھی ہوا وہ میرا مورد نہیں ہے کہ کس وجہ سے ان کو شہادت نصیب ہوئی، کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے ان کا ہیلی کاپٹر گر گیا اور وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور کتب میں آپ دیکھیں، احادیث کی کتب پڑھیں تو میں نے پڑھا میزان الحکمت میں پورا باب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی، کہ مومن کو ہر قسم کی موت آ سکتی ہے۔ مومن کو ہر قسم کی موت آ سکتی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے فرمایا مومن دریا میں ڈوب کے مر سکتا ہے، مومن دیوار کے نیچے آ کے مر سکتا ہے، مومن پہ چھت گر سکتی ہے، مومن کسی حادثے سے مر سکتا ہے، مومن کو کوئی زہر کھلا دے تو مومن مر سکتا ہے۔ یعنی مومن کو ہر قسم کی موت آ سکتی ہے، سوائے معصوم نے فرمایا سوائے خودکشی کے، کہ خودکشی کی موت مومن کو نہیں آتی، یعنی مومن کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ تو کل پرسوں میں نے پڑھا ایک تفسیر برہان میں، تو وہاں پہ بھی یہی مجھے ایک روایت ملی کہ مومن کو ہر قسم کی موت آ سکتی ہے۔ معصوم نے فرمایا ہاں، اس پہ آسمانی بجلی نہیں گر سکتی، باقی جتنی ہی اموات ہیں وہ آ سکتی ہیں مختلف قسم سے، مگر اس پر آسمانی بجلی نہیں گر سکتی۔ یعنی خودکشی کے ساتھ مومن کو موت نہیں آتی، آسمانی بجلی نہیں گرتی، یہ معصوم نے ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ جتنی ہی ہے، کوئی حادثہ ہے، کسی نہ کسی طریقے کو دشمن مار دیتا ہے، یہ ہر طریقے سے موت آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح رئیسی صاحب کو بھی موت آئی اور ان کو شہادت نصیب ہوئی، تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو حسن اللہ یاری جو بڑا مناظر بنتا ہے، عالم بنتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی کوئی چیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی حرف آخر ہوں، میرے علاوہ کوئی عالم ہے ہی نہیں دنیا پہ، سب کو جاہل کہتا ہے۔ اس کے ذرا آپ الفاظ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو خبروں میں آیا کہ وہ ایرانی، میں نے نیوز میں بھی دیکھا پروگرام سے پہلے، کہ ابراہیم کہ وہ ایران کا جو صدر ہے منافق قاتل، بہت بڑا قاتل ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ابراہیم رئیسی۔ یہ بہت ہی خبیث آدمی تھا۔ یہ اس کا ہیلی کاپٹر جو ہے گر گیا، تو خامنی صاحب نے کچھ وہ سراغ رسان کتے ہوتے ہیں نا، جنگل میں گر گیا، سراغ رسان کتوں کو بھیجا اس کے پیچھے کہ اس کے لاشے کو پکڑ کے لے گئے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین ایک منحوس جو علماء کا قاتل تھا، جو صالحین کا قاتل تھا، اتنا یہ خمینی صاحب کے زمانے سے، یعنی سنہ 1980 کی دہائی میں یہ قتل پہ مامور تھا، یہ ایجنٹ تھا، کہ اس کا کام یہی تھا کہ پھانسی دے دو، قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں اس کو امام رضا علیہ السلام کے روزے پر اور یہ بہت ہی جاہل ان پڑھ آدمی تھا، اس کو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو قاضی قضات بنا دیا، صدر بنا دیا خامنی نے۔ اب اس کو مارا کس نے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اب پتہ چلا نا کہ وہ اس کو زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، ابھی تو نہیں پتہ چلا، کتے بھیجے نا خامنی نے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کا لاشا نکالنے کے لیے۔ وہ جو کتے ہوتے ہیں نا، سون کے اس کو، اس کا لاشا کہاں گر گیا، وہ اب وہاں پہ تو رات کا ٹائم ہے، وہاں پہ جنگل میں رات کو شاید ہو سکتا ہے کتے ڈھونڈنے اس کو، نہیں تو صبح اس کو پتہ چل جائے گا نا، صبح تک۔ آپ نے ناظرین قلب ملاحظہ فرمایا حسن اللہ یاری کس طرح لغویات بک رہا ہے کہ وہ قاتل تھے اور وہ رئیسی صاحب تو نعوذ باللہ کتا تھے اور یہ ہے وہ، اس طرح کی لغویات آپ نے خود سنا کس طرح بول رہا ہے۔
ان کی لاش کو کتے تلاش کرنے جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں، تلاش کر لیں گے، یہ ہے وہ ہے، یہ آپ نے سنا۔ اور پھر اپنی جہالت کا منہ بولتا ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کو فارسی نہیں آتی تھی، یہ کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ تو اولاً تو میں عرض کرتا ہوں مومنین کہ اس طرح کے لوگ متعصب ہیں، انہوں نے تعصب کی عینک لگائی ہوئی ہے، علمی معیار سے یہ بہت پیچھے ہیں۔ اگر علم ہے تو علم کے بعد تقوی آتا ہے، علم ہے تو ادب آتا ہے، علم ہے تو زبان سے پتہ چل جاتا ہے، الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا بندہ پڑھا لکھا ہے، علم سے عمل آتا ہے۔ یہ اتنا جاہل ہے کہ اس میں ادب کی، تو میں کہتا ہوں ادب کی اس نے ابتدائی کتاب بھی نہیں پڑھی، ایک کتاب بھی، اور یہ لغویات ہمیشہ بکتا ہے علماء پہ۔ پھر کہتا ہے میں نے ساتھ مباحثہ کوئی نہیں کرتا، میں نے ساتھ مناظرہ کوئی نہیں کرتا، آ جائے فلاں، آ جائے چیلنج دیتا۔ بھائی کیا تمہارے ساتھ بندہ مناظرہ کرے، کیا تمہارے ساتھ بندہ بیٹھ کے بات کرے؟ تمہیں ادب ہی نہیں ہے، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے۔ اگر تم رئیسی صاحب کے ساتھ کوئی علمی اختلاف رکھتے تھے تو آپ کی حق بنتا تھا کہ آپ علمی اختلاف رکھیں، اس کو رد کریں، ان کا نظریہ کوئی علمی لحاظ سے، نہ کہ بکواس بازی سے، نہ کہ لغویات سے۔ ان کو کہتا ہے کہ فارسی نہیں آتی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے انسان کہ اس کے الفاظ سے جھوٹ واضح نظر آ رہا ہے کہ اب اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ میں نے بارے کہہ دے کہ منتظر کو پنجابی نہیں آتی، تو وہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کی مادری زبان پنجابی ہے، جس نے ماں کی گود سے پنجابی سیکھی ہے، اسی طرح جس نے فارسی ماں کی گود سے سیکھی ہے، اس کو فارسی نہیں آتی، تجھے فارسی آتی ہے۔ عجیب ہے یار، اتنا بڑا کوئی جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ حسن اللہ یائی صاحب، کم سے کم اگر آپ نے علمی اختلاف رکھنا ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کے علمی اختلاف رکھے۔ علماء کے علمی اختلاف نہیں ہوتے تھے۔ سید مرتضی عالم الہدا، علامہ رضی اور شیخ صدوق اور شہید اول، شہید ثانی، ان علماء کی آپ کتب پڑھیں، سب میں علمی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، ہوتا رہتا ہے علمی اختلافات۔ نہ کہ علمی اختلاف میں بندہ کسی عالم دین کو برا بھلا کہے، بکواس بازی کرے، جس طرح تم نے شہید کے بارے میں بکواس کیا۔ تو کم سے کم اگر آپ میں کوئی علمی صلاحیت ہے تو علمی لحاظ سے آپ رد کریں انہیں۔ وہ کتا کہنا، قاتل کہنا، اس لحاظ سے بندہ قاتل ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان، پہلے کوئی ادب کی کتاب پڑھیں، اس کے بعد کسی کو آپ، تو میں مومنین سے گزارش کروں گا، بڑے صغیر کے مومنین سے، آپ بھی تقریباً 50% مومنین ہیں نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جہلا ہیں، وہ جو پکارتا ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو پکارتا ہے اسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر پکارنے والے کے پیچھے نہ جائیں۔ ناجو بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین ہے، ایک عالم ربانی ہے، پھر فرماتے ہیں دوسرا گروہ طالب علموں کا ہے، تیسرا وہ گروہ ہے جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور پاکستانی عوام اور برے صغیر کی خصوصاً عوام ایسی ہی ہے، جو آتا ہے سوشل میڈیا پہ، نہیں آدمی جو پکارتا ہے میں سچا ہوں، اسی کے پیچھے لگ جاتے ہوں۔ کم سے کم کچھ غور و فکر کر لیا کریں۔ ایک نظام مرجعیت، پورا نظام ہے، اگر آپ نے اس کو رد کرنا تو علمی لحاظ سے رد کریں، نہ کہ بکواس بازی کریں، فلاں قاتل ہے، فلاں آپ کو فارسی نہیں آتی۔ فارسی حسن اللہ یاری کو آتی ہے، جس کی مادری زبان ہے اس کو نہیں آتی۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے اس کے علم پہ اور اس کی باتوں پہ۔ مجھے کوئی کہے کہ منتظر کو پنجابی نہیں آتی تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو آپ نہ سنیں، ان لوگوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور باقی رئیسی صاحب کے بارے میں ہماری جہاں تک تحقیق ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین باقاعدہ مانتے ہیں کہ رئیسی صاحب جو تھے یہ قانون کے پابند تھے، قانون کی پاسداری کرتے تھے، قانون کے ضمن میں جو مجرم ہوتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ اور اس لحاظ سے جو قانون پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ ہمیشہ قبول نہیں کرتے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ قانون پرست اور قانون کو جو فالو کرتا ہے اس کو لوگ نہیں پسند کرتے۔ رئیسی صاحب کے مخالفین سے ہم نے سنا ہے کہ وہ قانون پرست تھے، اس لیے ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ قانون کو کبھی بھی یعنی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ قانون کی ہی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے یا ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو مخالفین ہیں، زیادہ لوگ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں۔ مخالفت ہوتی ہے، علمی اختلاف سے بھی اختلاف ہوتا ہے، سیاسی بھی اختلافات ہوتے ہیں، مگر ایک لغویات بکنا یہ کوئی علمی قابلیت نہیں ہے جس طرح حسن اللہ یاری کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ علم اور جو اصول پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگ مخالف ہوتے ہیں،
میں یہ کوئی مباصلت نہیں کر رہا مولا علیہ السلام کے ساتھ رئیسی صاحب کی، میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ ان کے مرید تھے، تو میں مولا کی مثال دیتا ہوں کہ مولا کے بارے میں باقاعدہ انگریز مان چکا ہے کہ شدت عدل کی وجہ سے مولا کو شہید کیا گیا، یعنی اصول کی وجہ سے، قانون کی وجہ سے. اور مولا علیہ السلام کی نہج بلاغہ پڑھیں واضح نظر آتا ہے کہ شدت عدل کی وجہ سے مولا کو شہید کیا گیا. تو لہذا عادل جو بھی انسان ہوتا ہے، پاکستان کی یہی حالت ہے، جو بھی اصول پرست جو عادل انسان ہے اس کو قبول ہی عوام نہیں کرتی. عوام کچھ کرتی ہے تو جو اوپر بیٹھے ہیں کھاؤ وہ تو کبھی نہیں قبول کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں کھانے نہیں دے گا. تو اصولی لوگوں کو پہلے بھی لوگ رد کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. باقی رہی حسن علیہ صاحب، اگر آپ نے کوئی علمی اختلاف رکھنا، اگر آپ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، تقلید کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ مانیں، ہم کوئی زبردستی نہیں تھوپنا چاہتے، مگر آپ علمی اختلاف ادب کے دائرے میں رہ کر رکھیں جس طرح علماء رکھتے ہیں. ادھر حوزے میں ابھی بھی اختلافات ہیں علماء کے نظریات میں، فقہی مسائل میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو بندہ ڈانٹے اور کسی کے بارے بکواس آدی کرنا شروع کر دے اور لغویات اور قاتل اور فلاں کہنا بلا دلیل شروع کر دے، یہ نہیں ہوتا. تو مومنین سے گزارش کروں گا آپ بچوں کو بچائیں ایسے لوگوں سے، ان لوگوں کو نہ سنیں، یہ لوگوں فتنہ ہیں، یہ تشیع کو بدنام کرتے ہیں، یہ حقیقت میں ان کا کوئی تشیع سے تعلق نہیں ہوتا. اور یہ نہ سمجھے کہ جس کو عربی فارسی زیادہ آتی ہے وہی بڑا عالم ہوتا ہے. عربی فارسی، وہ عرب کے نائی کو بھی عربی فارسی تو آتی ہے، اور ادھر آپ ایران میں آ جائیں تو ادھر کے نائی کو بھی آتی ہے، کیا پھر وہ عالم ہو گیا؟ اس طرح نہیں ہوتا. عالمیت جو ہے، آپ حوزے میں آئیں، اگر یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کرتا، وہ مناظرہ کوئی ادیب کو تم ادب ہی نہیں ہے، کیا مناظرہ کیا جائے تمہارے ساتھ؟ مناظرہ تو اس کے ساتھ کیا جائے جس کو بولنے کی تمیز ہو، جس کے ساتھ بات چیت کرنے کا سلیقہ ہو. کیا تمہارے ساتھ مناظرہ کیا جائے؟ تو مومنین بھی شکوہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ جواب کیوں نہیں دیتے مناظرہ کے؟ کیا اس کو جواب دیا جائے جو کتا اور بلا اور قاتل اور فلاں کبھی زانی کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اس کو کیا بندہ جواب دے جس کو ادب بھی نہیں ہے، جس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ تو لہٰذا ایسے بندے سے بندہ کیا مناظرہ کرے؟ تو آخر میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ میں سناتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ بگڑی ایسی ہے کہ بنانے سے بنتی نہیں. یہ ایسا خراب ہوا ہے کہ یہ اب اس کو جتنی واضح نصیحت بھی کی جائے ممکن نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو جائے. تو لہذا آخر میں یہی کہتا ہوں پھر بھی کہ خود بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اور دعا گوں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی شہداء ہیں سب کے درجات عالی متعالی فرمائے، اور شیعان علی میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.